اب ہم آتے ہیں اسباب کی طرف، کن اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس طرح کا عذاب بھیجتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو، ڈرو، وہ آئے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون نیک ہے کون بد ہے، وہ عذاب آ گیا تو سب کو بہا کر لے کے جائے گا۔ ہاں آخرت میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وہاں علیحدگی ہوگی۔ دنیا میں زلزلہ آ گیا تو اچھے برے سب دب جائیں گے، سیلاب آ گیا تو اچھے برے سب بہہ جائیں گے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ اس کے آنے سے پہلے ڈر جاؤ۔ اب وہ اسباب جو ہے چند آیتیں، 5 آیتیں میں نے لکھی ہیں اور چند احادیث ہیں، پتہ نہیں وہاں تک پہنچ سکیں گے یا نہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے قرآن مجید کے احکام سے روگردانی، شریعت سے روگردانی۔ آج سے 50 سال پہلے مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب، جس نے ڈھاکہ میں پاکستان کا پرچم لہرایا تھا، کراچی میں شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے تو آج سے 50 سال پہلے کوئی اس طرح کا حادثہ ہوا تھا تو آپ نے بیان فرمایا، تو ہندوستان پاکستان میں، تو ہندوستان کو مخاطب کر کے فرمایا ہندوستان میں جو بھی اللہ کا عذاب آتا ہے 4 وجوہات: کشمیر پر ناجائز قبضہ ہے تمہارا، حیدرآباد دکن پر ناجائز قبضہ ہے، پاکستان کا تھا وہ اصولی طور پر، جوناگڑھ 3، اور چوتھی چیز فرمایا کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں پر تم ظلم زیادتی کر دو۔ تو ہندوستان والوں کو مخاطب فرمایا کہ ان 4 وجوہات کی وجہ سے تم پر عمومی عذاب آ رہا، اور پاکستان والوں کو فرمایا کہ تم پر عذاب ایک وجہ سے آ رہا ہے، تم نے پاکستان حاصل کیا تھا، پڑھیے، اس لیے حاصل کیا تھا، اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا، اس وعدے سے بکھر لوٹ گئے ہو، وعدہ خلافی کی ہوئی ہے۔ آج تم اللہ کے جو ہے فرامین پر عمل کر لو تو اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے برکتیں نازل فرمائیں۔ تو قرآن بھی یہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، عبادات پر تم لے لے تو بعض قرآن مجید پر کچھ پر عمل کرتے ہو، کچھ پر نہیں کرتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس پر تو قرآن پر عمل کرتے ہو، لیکن معاشرتی زندگی، حکومت کے اعتبار سے اس پر نہیں، کچھ کو لے لیا کچھ کو چھوڑ دیا، کیا ہوگا اس کا؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو ایسا کام کرے تو الا خزی فی الدنیا، اس کے لیے دنیا کے اندر اللہ رسوا کر دینے والا عذاب نازل فرمائے۔ آخرت میں تو ہے ہی، آج یہی تو کچھ ہو رہا ہے ہمارا نا، کہ ہم کچھ پر عمل کرتے ہیں کچھ کو چھوڑا ہوا ہے، لہذا یہ رسوا کن قسم کے عذاب ہم پر آ رہے ہیں۔ ایک وجہ قرآن نے یہ بیان فرمایا۔ دوسرا قرآن مجید نے فرمایا کہ مسجدوں کو ویران کر لینا، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسجد کو آباد کر دے۔ پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے کے لیے جو ہے موقع فراہم کر لیں، تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں جو ہے بڑا عذاب ہے۔ یہ دوسری وجہ قرآن بیان فرماتے ہیں۔ تیسری وجہ فرمایا کہ جہالت، جاہل قسم کے لوگ اللہ رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کے بارے میں جھگڑے کرنا شروع کرنے کے مسائل بیان کریں گے۔ قرآن اپنے الفاظ میں یوں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ آگے لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، سورہ حج۔ جاہل قسم کے لوگ وہ آ کر جو ہے توحید کا مسئلہ سمجھا دیں گے، وہ شرک کا مطلب بتائیں گے، شرک یہ ہے، توحید یہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پلمبر قسم کے لوگ جو باتھ روم صاف کرنے والے انجینئر، وہ آ کر جو ہے وہ مسائل بیان کریں گے، سبحان اللہ۔ تو ایسے لوگوں پر فرمایا کہ لہم فی الدنیا خزی، اور ایسے جاہل قسم کے لوگ جنہیں اللہ رسول کا پتہ نہیں ہے، وہ آ کر آپ کو بتائیں گے توحید کیا ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، شرک کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے، اور نالائق قسم کے، بیوقوف قسم کے لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، تو یہ عذاب تو آنا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔
چوتھی وجہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری. قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمن. اللہ مثال بیان فرماتے ہیں ایک ایسی بستی کی بہت مطمئن، یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کی فراوانی، لیکن فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون، اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک پیاس وغیرہ کا جو ہے عذاب ان پر مسلط فرمایا. اور آج جو لکھی ہوئی اس میں 5ویں آخری آیت، بے حیائی کو فروغ دینا، بے حیائی کو فروغ دینا. سورہ نور، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے حیائی کو فروغ دینے والے. آج آپ دیکھ لیں قومی سطح پر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. جب آپ کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے تو مسجد مدرسے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تو مسجد کے بل کے ساتھ ٹی وی کا بل بھی آ جاتا ہے. ٹی وی کا جو ہے مسجد کے بل کے ساتھ، تو یہاں کوئی اسکرین لگی ہوئی ٹی وی کی. مسجد مدرسے کے لیے کوئی نہ، لیکن فلم کے لیے اور فلاں جو ہے گانے والوں کے لیے. 23 مارچ کو آپ دیکھ لیں، 23 مارچ کو جو صدارتی جو ہے ایوارڈ دیے جاتے ہیں، کتنے علماء کرام ہوتے ہیں اور کتنے جو ہیں آپ کے فاحشہ خواتین ہوتی ہیں. خواتین کہنا بھی ظلم ہے، کتنے یہ فاحشہ بکریاں اور گائے اور بھینسیں اور یہ ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ دیکھ لیں. تو پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ قومی سطح پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر انتظار کرو صرف اللہ تعالیٰ. یہ تو اللہ کا شکر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ پوری قوم یہ غرق نہیں ہوتی، ورنہ تو ہمارے اعمال پہلے والوں سے بڑھ چکے ہیں. یہ چند جو ہے یہ آیتیں میں نے لکھی تھی. اب میں 2-4 حدیثیں پڑھتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہم فجر میں یہاں پڑھتے بھی ہیں، جو قرآن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں یہ حدیث چند دن پہلے گزری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں عذاب آنے کے لیے، دنیا میں عذاب کے لیے سب سے جلدی جو عذاب کو کھینچ لاتا ہے، نمبر 1 ظلم بغی، نمبر 2 قطع رحمی. اب دیکھ لیں ظلم زیادتی کیا کچھ ہوتا ہے. آئے روز آ رہا ہے کہ فلاں اپنے ملازمہ پر، چھوٹی چھوٹی بچیوں پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں. حکومت والے تو کرتے ہی کرتے ہیں، عام گھر میں کام کرنے والی بچیوں پر جو ہے ظلم زیادتی ہو رہی ہے. اور قطع رحمی یہ ہے کہ یہاں جتنے جھگڑے فساد ہوتے ہیں دوسروں سے کم ہوتے ہیں. اپنے چچازات، ماموزات، پھوپھیزات، خالازات، ماموزات، یہ انہی کے ساتھ جو ہے جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، نعوذ باللہ. تو فرمایا کہ قطع رحمی اور ظلم وہ چیزیں ہیں جو بہت جلد دنیا کے عذاب کو کھینچ لیتے ہیں. یہ پہلی چیز ہوگی. دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدکاری اور سود. اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جس بستی میں یہ عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، سود کا سلسلہ، بینک ہر جگہ کھلتے رہیں، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو واجب کر دیا. اب تو عذاب کا آ کے رہے گا. اب یہ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے. تیسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، وہاں 4 گناہ بیان فرمایا. بدکاری 1، مردوں کے لیے ریشم کا پینا 2 پہننا، اور تیسری چیز فرمایا شراب پینا، اور چوتھا فرمایا گانے گانا. یہ چیزیں اگر عام ہو جائیں تو بس انتظار کرو اللہ کے عذاب کے. اللہ راتوں رات جو ہے علاقوں کے اللہ کے ملیا میٹ کر دیتے. اور آخری ایک روایت پڑھتا ہوں، وہ تمہیں اور آپ سب کے لیے آسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. فضائل اعمال میں روایت بھی موجود ہے، یہاں ہمیشہ پڑھی جاتی ہے یہ حدیث. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی خود بھی نیک اعمال کرو، دوسروں کو ترغیب دو، خود بھی برے اعمال سے بچو اور دوسروں کو برائی سے بچانے کی کوشش کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا عذاب تم پر مسلط فرمائیں گے کہ پھر تمہارے نیک لوگ، اللہ والے لوگ دعائیں مانگیں گی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی.
کل ہی جو ہے ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے، شاید کوہستان کا واقعہ ہے، 4 بندے درمیان میں ایک بیچارے جو ہے پھنس گئے، دائیں بائیں دونوں طرف سے سیلاب پتھر، ادھر سے چیخ و پکار ہو رہی ہے، رو رہے ہیں، میرے خیال میں 3-4 گھنٹے جو ہے موت و حیات کی کشمکش میں، لیکن افسوس تمہاری حکومت کو جوں تک نہیں رہی ہوں کانوں میں۔ اسٹیڈیم میں جو پچ ہوتی ہے درمیان میں کرکٹ کھیلنے والے، اس کو سکھانے کے لیے ہیلی کاپٹر موجود ہوتا ہے، تمہارے کھلاڑیوں کے لیے جو ہے ہیلی کاپٹر موجود، لیکن وہ 4 زندگیاں درمیان موت و حیات کے کشمکش 4 گھنٹے، انہیں بچانے کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں۔ تو خیر وہاں باہر دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یہ الفاظ ہوتے ہیں، پھر پانی کا بہاؤ بڑھتا ہے اور چاروں کو بہا کر لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، ورنہ پھر جو ہے اللہ کا عذاب آئے گا، تم گڑ گڑاؤ گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ روایات میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تو مصیبت پریشانی میں جب اللہ کو یاد کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ مانوس سی آواز ہے، یہ جانی پہچانی سی آواز ہے، یہ اللہ سے قبول فرما، اور اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور کوئی آدمی خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، ایسی مصیبت میں یاد کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اوپری سے، جیسے یہاں ایسا ہوا کبھی جنازہ، یہاں باہر جنازہ رکھا گیا، میں نے پوچھا جنازہ کس کا ہے، تو کہ یہ فلاں کا ہے، کہاں، کہتے پچھلی گلی میں رہتا تھا، میں نے کبھی یہاں آیا، کہتے کبھی یہاں نہیں آیا، یہ آپ کے محلے کے ساتھ کی بات بتا رہا ہوں۔ تو محلے والے جانتے ہیں، فرمایا کہ وہ یہاں پیچھے رہتا تھا، کبھی یہاں مسجد میں نے دیکھا، کہتے نہیں کبھی یہاں تشریف نہیں لائے، وہ یہاں تشریف نہیں لاتے تھے۔ آپ اندازہ کریں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کئی ساتھی فوت ہوئے، ہم اس کے لیے بار بار دعائیں کرتے رہے، اس کو جنازہ پڑھایا، بعد میں دعا کا نموجی، میں جانتے ہی نہیں تو دعا کیا کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک یہاں نمازی جو ہے پچھلے دنوں فوت ہو گئے، نوجوان دلاور صاحب، اس کے لیے ہم نے بار بار دعا کرائی، اس لیے کہ ہمارا نمازی تھا۔ عالمگیر صاحب 5-7 سال پہلے فوت ہو گئے، راجہ صاحب ہمارے جو ہے صوبیدار صاحب کب فوت ہو گئے، حاجی قربان صاحب، ہمیشہ ہمیں یاد آتا ہے، اس لیے کہ پہلے صف میں بیٹھنے والے تھے، لیکن ان کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو فرشتے بھی ایسا کرتے۔ تو مانوس سی آواز ہے، یا اللہ معاف فرما، قبول فرماتے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے گڑ گڑائے، تو فرشتے کہتے ہیں نا مانوس سی آواز ہے، پہلے کبھی سنی ہی نہیں ہے۔